تو آزمائش تو ہر کسی پر اس کے اپنے مقام اور معیار کے لحاظ سے آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر جنہوں نے آزمائشیں دی وہ گروہ انبیاء ہیں۔ انبیاء پر جس طرح کی آزمائشیں ہیں ایسی کسی پر نہیں آئی۔ تو جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، اس وقت بھی اب چونکہ آپ کے پاس بہت سارے ریوڑ تھے، بکریوں کے، اونٹوں کے، آپ کے کھیت بہت ہرے بھرے تھے، اور آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی آپ کے پاس، تو اس وقت بھی شیطان نے پھر کہا کہ یا اللہ تو اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں میں تو ذکر کرتا ہے کہ میرا بندہ بہت اچھا ہے، مجھے پسند ہے، ہر وقت میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا اس نے تو تیرے اس بندے نے تو شکر کرنا ہی ہے، اس کے پاس ہر چیز تو موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت تیرے اس بندے کے پاس موجود ہے، تو اس نے تو شکر ہی کرنا ہے۔ ہاں تب دیکھوں گا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کرے تو مجھے اجازت دے کہ میں آزما سکوں، تیرے اس بندے کو میں آزماؤں۔ تو اللہ نے تو شیطان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے بندوں پر جا کر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے شروع میں ہی وعدہ فرما رکھا تھا کہ جو میرے ہیں وہ میرے ہی ہوں گے، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو خیر شیطان آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو آپ جب آرام فرما کر اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ آپ کے سارے کھیت جل چکے تھے، شیطان نے اس میں آگ لگا دی تھی، آپ کے سارے کھیت جل چکے تھے، لیکن آپ نے اپنے ماتھے پر کوئی شکن نہیں لایا۔ آپ کی دل کی کیفیت اور آپ کی زبان پر وہی اللہ کی شکر کے کلمات تھے، تو وہ بڑا اس کو اور غصہ آیا کہ میں نے اتنا بڑا یہ کام کیا تو یہ اس بندے کے صبر کا پیمانہ ہی نہیں چھلک رہا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ آپ کے جو ریوڑ تھے بکریوں کے، اونٹوں کے، اس نے وہ مارنا شروع کر دیے۔ بہت ساری بکریاں اور اونٹ وہ بہت زیادہ وفات کر گئے، مر گئے جب، تو اس نے پھر دیکھا کہ اب آپ کی حالت کیا ہے، اب آپ کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کی زبان پر پھر شکر کے کلمات ہی تھے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی اولاد، بیوی بچے جو تھے، وہ جس جگہ پہ آرام فرما رہے تھے اس نے جا کے وہ چھت گرا دی، جس چھت کے نیچے وہ آرام کر رہے تھے وہ چھت اس نے گرا دی، تو آپ کی اولاد کے بہت سارے جو آپ کے بچے تھے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، بہت سو کی روحیں پرواز کر گئیں، وفات کر گئے۔ آپ جب علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چھت گری اور اتنے بچے میرے اللہ کی راہ میں چلے گئے، آپ اپنے ماتھے پر شکن نہیں لائے، اور آپ کی کیفیت جو اللہ کی رضا پر راضی تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اگر تو چاہتا تو یہ نہ ہوتا، اگر تو نے نہیں چاہا، اس کو روکنا نہیں چاہا تو نے، تو اس کا مطلب ہے کہ تیری رضا شامل ہے اس میں، اور جس میں تیری رضا شامل ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اب کیونکہ انبیاء کا تو معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کی رضا میں ہر بات پہ راضی تھے۔ اس کے بعد پھر شیطان بڑا حیران اور اسے غصہ بھی آیا کہ میں نے اتنا کچھ کر دیا، لیکن کمال ہے اس بندے کا صبر کہ اللہ کا ایسا بندہ ہے یہ۔ اس نے پھر کہا کہ مولا مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں تیرے بندوں کے جسم پر بیماری ڈال سکوں، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی آزما کے دیکھ لوں۔ اب وہ بیمار ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ایک لقمہ چبا کر آپ کے منہ میں ڈالتی تھی، اور ایسے آپ صبح و شام کھانا کھایا کرتے تھے کہ آپ میں اٹھ کر بیٹھ کے، جسم مبارک میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے۔ تو اس حالت میں بھی آپ نے اپنے آپ کو حالت شکر میں رکھا، ہر وقت دل کی کیفیت بھی وہی اور زبان کی کیفیت بھی وہی، زبان سے صرف اللہ کے شکر کے کلمات ادا ہوتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کسی کام سے باہر گئیں تو وہاں ایک حکیم ملا، اس حکیم نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کا شوہر بہت بیمار ہے، تو میرے پاس ان کا علاج ہے، بس تھوڑا سا خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا اور کچھ شراب پینی پڑے گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب چونکہ آپ بہت پریشان تھی، آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے واپس آ کے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو عرض کی
کہ مجھے ایک حکیم ملا اور اس نے ایسے کہا ہے. آپ نے فرمایا وہ حکیم نہیں وہ شیطان ہے. اور آپ کو اس بات پہ پھر تھوڑا جلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ بات آپ نے کیوں مانی ہے اس کی, آپ نے اس کی ہاں میں ہاں کیوں ملائی؟ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اس بات پر. دیکھیے ان کی کیفیت کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی, جنہیں پتا تھا کہ اللہ کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہے, اس پر وہ اتنے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور ذرا بھی گنجائش نہیں پیدا ہونے دی اپنی کیفیت میں کہ ہاں میں یہ پی لوں گا, صرف علاج کے لیے ہی کر لوں. لیکن نہیں, آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھا اللہ کا حکم, اللہ کی رضا. اس کے بعد آپ علیہ السلام, پھر ظاہر ہے شیطان حیران ہو گیا اور کہنے لگا مولا تیرے بندے پھر تیرے ہی ہیں. اللہ نے تو پہلے فرما دیا تھا جو میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں, ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا, کسی صورت وہ میری ناشکری نہیں کرتے. تو خیر اللہ نے پھر دوبارہ ان کو صحت عطا فرمائی, دوبارہ سے اولاد عطا فرمائی. آپ کے پاس مال و اسباب, آپ کے ریوڑ پہلے سے بھی بڑھ گئے, آپ کے کھیت پہلے سے بھی ہرے بھرے, آپ کے پاس رقبہ بھی زیادہ پھر آپ کو عطا کیا گیا. آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت پہلے سے بھی زیادہ فراوانی میں آپ کو عطا کی گئی, کیونکہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہے, راضی بھی رضا رہے, اور اس کے حکم پر اس کی رضا کو آپ نے اپنی بیماری اور اپنی ہر حالت پر فوقیت دی کہ نہیں, جو میرا اللہ چاہتا ہے, جو میرا رب چاہتا ہے, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا خواہ میری جان ہی چلی جائے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے صابرین کے ساتھ ہے, وہ شکر کرنے والے بندوں کو بہت ہی پسند فرماتا ہے. تو دیکھیں یہ معاملات زندگی میں ہر کسی کے ساتھ اس کے حساب سے, اس کے معیار اور مقام کے لحاظ سے آزمائشیں آتی ہیں. تو جب انبیاء علیہم السلام پر اس طرح کی آزمائشیں آ سکتی ہیں اور اس میں وہ اتنا صبر کرتے ہیں اور حالت شکر میں رہتے ہیں, تو ہم جیسے گناہ گار اگر ہم اپنا کردار دیکھیں, اپنے آپ پہ نظر ڈالیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آزمائش ہوتی بھی نہیں ہے, عام روٹین کی کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم ناشکری کے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے اور ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.